خالق کائنات کی بے پناہ حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام تابعین عظام ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ بڑی عظیم آیات ہیں کہ جن کو اللہ احکم الحاکمین نے معراج کی رات میں تحفتاً، ساری صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ 2 آیات معراج میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آئے، اچانک ایک زور کی آواز آئی، آسمان سے زور کی ایک آواز آئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اوپر دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ حاضر ہوا، اس نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتہ آیا ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر بھی نہیں آیا۔ اس نے آ کر کے جب سلام کہا تو اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، 2 نور اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک یہ 2 آخری آیات سورہ بقرہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ آیات رات کو پڑھ کر سوتا ہے، 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ہر معاملے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ پھر وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ، اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک نور، میری اور آپ کے لیے ہر معاملے میں کفایت کرنے والا یہ تحفہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے وہ اختصار کے ساتھ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان آیات میں کیا مانگا ہے۔ اصل میں یہ دعا ہے، یہ 2 آیات اصل میں دعا ہیں، اور آغاز ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کریم کی طرف سے جو کچھ محمد کریم علیہ السلام پر اترا، محمد کریم علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے سنت کے طریقے اتارے، اللہ نے جو پیغام بھیجا آقا کی طرف، آقا نے اس پیغام کو من و عن تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اور ایمان ہی نہیں لائے بلکہ عملاً ان کاموں کو، ان احکامات کو سر انجام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے، ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ یہ بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ اپنے حبیب کے تذکرے کے ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ہمارا تذکرہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جو کچھ میں نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں نے بھی اس سارے دین کو قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں اس پر۔
اور پھر فرمایا کل آمن باللہ، سب کے سب کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل و مثال نہیں بیان کر سکتے ہم، قطعاً نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بصیرت عطا کر دیں گے جنت میں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، کہ جو مالک کے وجہ کریم کی زیارت کرنے والے ہوں، اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے، ان کو بھی ان سعادت مندوں میں لکھ دے جو مالک کے وجہ کریم کی زیارت کرنے والے ہوں گے۔ کل آمنا، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، آمن باللہ، اللہ پر، کہ وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کوئی قابل تقسیم نہیں ہے کہ اس کو علیحدہ علیحدہ ہر چیز میں خدا نظر آ جائے۔ وحدت الوجود کا ایک عقیدہ ہے، چلے وہ لمبی چلی جائے گی بات۔ اللہ کو واحد ماننا، یکتا ماننا، بے مثل و بے مثال ماننا، یہ ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ کے اسماء و صفات کو تسلیم کرنا، عبد اللہ، عبد الرحمن، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام میرے رب کے ہیں، اسے اللہ کہہ کے پکارو، اسے رحمان کہہ کے بلاؤ، اسے رحیم کہہ کر کے بلاؤ، اسے ودود کہہ کر کے بلاؤ، اسے صمد کہہ کر کے بلاؤ، اسے سلام کہہ کر کے بلاؤ، اسے مومن مہیمن کہہ کر کے بلاؤ، اسے جس خوبصورت نام سے بلاؤ گے سارے نام اس کے ہیں، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ یہ ایمان لانا ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ میری پوری باڈی میرے رب کی دین ہے، میرا جسم میرے رب کی دین ہے، عطا ہے میرے رب کی، ایمان میرے رب کی عطا ہے، اس پر ایمان لانا، اور اس پر ایمان لانا کہ ایک دن وہ مالک ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے گا۔ ہم نے اس مالک کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد موت لازم برحق ہے، اور موت کے بعد پھر قبر کا ایک برزخ کا طویل سلسلہ ہے، پھر جب چاہے گا ہمارا رب ہمیں ہماری قبروں سے نکالے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یہ ہے کل آمن باللہ، اللہ کے ساتھ سب کے سب کو ایمان لانا ہے، اور اس طرح کہ اس کی مثل و مثال نہیں۔ پھر فرمایا وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر کیا ایمان لانا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کو جتنے ہیں اتنے ہی ہیں، ان میں بڑھوتری نہیں ہوتی، وہ آگے نسل نہیں چلتی ان کی، وہ جتنے ہیں اتنے ہی ہیں، اور یہ اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اور ان میں اللہ نے معصیت کا، نافرمانی کا درجہ ہے ہی نہیں، ان میں یہ چیز ان کے اندر، فرشتوں کے اندر رکھی نہیں۔ لا یعصون ما امرہم، جو اللہ حکم دیں اس کی وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اس میں ہے ہی نہیں ان میں یہ چیز۔ یہ ایمان لانا ہے، اور وہ بندے ہیں اللہ کے، بیٹیاں نہیں، جس طرح کے مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے بندے ہیں۔ پھر فرمایا وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اللہ کی طرف سے اترنے والی کتابوں پر ایمان لانا ہے ہم نے۔ کتنی ہیں؟ 310 یا 313 کے قریب اللہ تعالیٰ نے کتابیں اس دنیا میں نازل کی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 310 کے قریب اللہ نے صحائف وغیرہ سب ملا کر کے یہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری سب کی سب سچی تھی، اور یہ قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے، ہم بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ورسولہ، رسولوں پر ایمان لانا،
آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ نے نبی بھیجے سب کے سب برحق سچ، ان کی تعلیمات سچ، ان کا آنا سچ، ان کا اپنی قوموں کو واعظ و نصیحت کرنا حق۔ یہ یقین اور ایمان ہم سب کو لانا ہے۔ ایمانیات کی یہ 5 چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد فرمایا یہ اقرار کرنا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرنی، فرق نہیں کرنا، جدائی نہیں کرنی، علیحدگی نہیں کرنی، سب کو ماننا ہے۔ اور یہ اہل ایمان کا، اسلام کا خاصہ ہے ہمارا کہ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والوں کا انکار اور اللہ کی طرف سے آنے والوں کا اقرار۔ جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہم ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے، اور جس کو شیطان نے کھڑا کیا ہم ان سب کے انکار کرنے والے ہیں۔ شیطان بھی تو کھڑے کرتا ہے نا۔ یہ مرزا قادیانی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، وہ ایک عورت تھی طلحہ نام کی، ان سب کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ جنہیں اللہ نے بنایا ان کو تسلیم کرنا، اور اس کا آخری کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر اللہ نے آ کر کے نبوت اور رسالت کی عمارت کی تکمیل کر دی۔ اب یہ مکمل سلسلہ ہو گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی نبی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اب ہماری طرف سے ہے کہ ایمان والے یہ ساری باتیں سن کے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سن لیا۔ سننا سب سے پہلی چیز ہے جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دین کی بات کو سننا، اللہ کی بات کو سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، اور جب انسان سننے لگ جاتا ہے بات کو پھر اللہ تعالیٰ اگلی گرہ بھی کھول دیتے ہیں۔ اب ایسے ہی کہاں یاد آئے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرسوں غالباً میں درس میں بات کر رہا تھا کہ یہ اپنے محلے میں بڑا اثر رسوخ رکھتے تھے۔ مدینے میں محلے میں بڑے لوگ ان کی بات تسلیم کرتے تھے کہ یار سمجھدار آدمی، اچھی بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے قاری بن کے گئے مدینہ میں، تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ بندہ مسلمان ہو جائے نا تو انقلاب آ جائے گا ان کے محلے میں، اتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اچھا چلو یار جا کے دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں ان کی وجہ سے ان کا محلہ مسلمان ہو جائے، ہمیں کیا چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، اور یہ میں ان کا کہہ رہا تھا کہ شہزادوں والی زندگی گزارتے تھے۔ اس دور میں امپورٹڈ کپڑا پہنتے تھے، لوکل نہیں پہنتے تھے۔ یہ مکے میں رہتے تھے، امپورٹڈ کپڑا پہنتے، امپورٹڈ خوشبو استعمال کرتے تھے، اور مہنگی ترین۔ ایک بار کپڑا پہن لیا دوبارہ اتار دیا، بس اب نہیں پہنیں گے۔ اللہ نے فراوانیاں عطا کی تھی۔ پھر جب دین کی دولت اللہ نے عطا کر دی پھر دنیا بھول گئی، اب دین ہی دین یاد رہ گیا۔ پھر وہ کپڑے دنیا کے بھول گئے کہ کبھی میں ایسے بھی نکلا کرتا تھا، کہا نہیں اب نکلنا ہے تو دین کی دعوت کے لیے نکلنا ہے، اللہ کا قرآن سنانے کے لیے نکلنا ہے۔ اور سب سے پہلے مدینے میں استاد بن کے یہ گئے تھے، اور مدینے کے بچے جب دور سے دیکھتے کہتے قاری صاحب آ گئے ہمارے، جا المکری۔ اور جب یہ گئے اسید ابن حضیر کے پاس تو حضرت اسید کہنے لگے او بھائی مجھے تبلیغ نہ کرنا کچھ بھی۔ جناب بات تو سن لیں ہماری۔ اب کہا اچھا سناؤ، کیا سناتے ہیں؟ کہا ہم زبردستی تو نہیں کرنے والے، اچھی لگی بات مان لیجئے، نہ اچھی لگی تو رد کر دیجئے۔ اب قرآن پڑھنے لگے تو قرآن اثر کرنے لگا۔ سننے کی طرف جب آتا ہے نا بندہ میں بات کہتے کیا وقالوا سمعنا، سننا ہے۔ ابو سعید ابن حضیر سننے لگے، اللہ نے دل کی کایا پلٹ دی۔ قرآن سنتے جا رہے ہیں، دل موم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں دل پہ اتر رہی ہیں، دماغ ذہن بدل رہا ہے۔ کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ مسلمان کیسے ہوتے؟ ایک بار قرآن سنا، اور یہ تو اسید ابن حضیر ہیں،
آپ جنوں کو جانتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ شیطان کی بھی اسی میں، جنات میں سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، مکے کی سرزمین ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے اور آقا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب کیسا وہ ماحول ہوگا، کیا ہم بیان کر سکتے ہیں اس وقت کو کہ جب آقا تلاوت کرتے ہوں گے نماز میں قرآن کی اور سما بن جاتا ہوگا، تو جنات گزرے پاس، رک گئے، ٹھہرو، یہ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم تو عجیب قرآن سن رہے ہیں۔ رک گئے، سنتے جا رہے ہیں، آقا پڑھتے جا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں جنات۔ آقا کی تلاوت مکمل ہوئی، جنات چلے گئے۔ ایک بار سنا، اللہ نے دلوں کو تبدیل کر دیا، جا کر کے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے والوں کو کہنے لگے، اے جنات کی جماعت، اے ہمارے قبیلے والوں، ہمارے گروہ، ہمارے خاندان، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے ایسا قرآن سنا جو نیکی کی راہیں دکھاتا ہے، سچائی کی راہیں دکھاتا ہے، ہم ایمان لے ہیں، تم بھی ایمان لاؤ، آؤ تم بھی مان لو اس کو۔ وہ جنات، یہ ہے سمعنا، سننے کی طرف جب بندہ آتا ہے نا تو پھر اللہ تبدیلیاں دیتے ہیں، اللہ اس کے اثرات دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو سننے کی طرف آیا کیجئے، اللہ کے احکامات کو سننے کی کوشش کیا کیجئے۔ جب جہاں پر اللہ کی بات ہو توجہ کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے شعور کو اس طرف متوجہ کر لیجئے کہ ہمارے رب رحیم و کریم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے سنا، صرف سن لیا بس نہیں، وَأَطَعْنَا، ہم نے جو سنا ہے ہم مانیں گے بھی، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں گے بھی، ہم اس جو ہم نے آیات اللہ کی سنی ہیں ان کے مطابق اپنی دن بھی بنائیں گے، اپنی راتیں بھی بنائیں گے، اپنے کاروبار بھی بنائیں گے، اپنی سیاست بھی بنائیں گے، اپنی معیشت و معاشرت بھی اللہ کے احکامات کے مطابق بنائیں گے۔ سمعنا و اطعنا، سننا بھی ہے اور پھر ماننا بھی ہے۔ سن کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ ہاں ہم قرآن تو بہت سنتے ہیں، بھئی سننا نہیں ہے، سن کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے نہیں، میں 5 آیتیں سیکھتا تھا آقا سے، سورہ بقرہ کی، پھر کوشش کرتا اپنی زندگی میں لانے کی، پھر اگلی 5، پھر اگلی 5، 7 سال لگائے صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں، 7 سال۔ دیکھتا تھا، اپنا جائزہ لیتا تھا کہ جو آیات پڑھ کے آیا ہوں، سن کے آیا ہوں آقا سے، میری زندگی میں کیسے نافذ ہوتی ہیں۔ پھر اگلی آیات، پھر اگلی 7 سال گزارے تھے سورہ بقرہ سیکھنے میں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے۔ یہودی کہتے تھے نا سمعنا وعصینا، سن تو لیں گے لیکن ماننا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہماری باتوں کو کی طرف آ سکو۔ اب آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہم اگر فرما برداری کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم اللہ کی باتوں کو ماننے کی طرف نہیں آ رہے تو کہیں ہمارے دلوں پہ زنگ تو نہیں آ گیا۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے، اپنا ٹیسٹ خود کرنا ہے ہم نے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور پھر کیا کہنا ہے؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ تیری بات سننی اور ماننی بھی ہے، لیکن ہیں انسان، کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، کہیں کوئی ہم سے مسٹیک ہو جائے، کہیں ہم سے جھول ہو جائے، کہیں ہم سے بھول ہو جائے، تو یا اللہ معاف کر دینا ہمیں، ہم ہیں تیرے بندے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم تیرے احکامات پہ عمل کرتے کرتے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے گی۔ اب یاد ہے نماز نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور پھر 3 بار کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم نے پڑھی تو ہے، کوشش کی ہے تیری عبادت کرنے کی، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ 3 بار معافی مانگتے ہیں نماز پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ تو بڑا ہے، تو پاک ہے نقصوں سے، ہم نے عبادت تو تیری کی ہے، نقص کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف کر دینا۔
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایمان والے کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، یا اللہ ہم تیری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اگر عمل کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں بخش دینا، معاف کر دینا۔ یہ وہ بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سے مبرہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اڑتا نہیں ہے غلطی پہ۔ شیطان اڑ گیا تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی در سے ہی دھتکار دیا اس کو، اڑ گیا تھا نا اپنی غلطی پہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک، کس چیز نے روک دیا تجھ کو؟ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا سجدہ کر آدم کو، کیوں رکا؟ کہنے لگا میں بہتر ہوں، تعویلیں کرنے لگا۔ اللہ کہتا ہے نکل یہاں سے۔ تو غلطی پہ اڑنا نہیں ہے، مان لینا ہے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یا اللہ ہم جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آنا تو تیری ہی بارگاہ میں ہم نے، ہم لوٹ کے کہاں جائیں گے؟ تیرے ہی در پہ آئیں گے، تیرے سوا تو کوئی در ہے ہی نہیں ہے۔ الیک المصیر، تیری طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے۔ مشکلات، معاملات، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، بیماری، مندے، کاروبار کا جانا، رزق کی کمی، ہمارے لیے کوئی اور در ہے ہی نہیں، تیرے ہی در پہ آنا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری بارگاہ میں ہم نے لوٹ کر کے، یا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی ہم نے تیرے ہی در پہ آنا ہے، پھر بھی تیرے ہی در پہ آنا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ مالک فرماتے ہیں ہم بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے۔ شریعت کی پابندیاں انسان پر اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی وہ پابندیاں برداشت کر سکتا ہے۔ انسان کی ہمت طاقت سے زیادہ اللہ انسان پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بوجھ نہیں رکھا کہ ہر حال میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، نہیں بوجھ رکھا۔ بیمار ہو گئے کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں کہا بیمار ہو، کمزور ہو، نہیں ہمت طاقت بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں، لیٹ کر کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، تم پر بوجھ نہیں ہے۔ تم پر بوجھ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر کے پڑھ لو، نہیں طاقت بیٹھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رکھو روزہ، پورے مہینے کے روزے رکھنے، بوڑھے ہو گئے ہو، بیمار ہو، بیماری اس طرح چلی گئی کہ نہیں رکھ سکتے، کہا کوئی بات نہیں فدیہ دے دو، فدیہ دے دو، نہیں رکھ سکتے تم۔ بوجھ نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ بیمار ہو جو مرضی ہے رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ، نہیں، یہ بوجھ نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، حج لازم ہے، نہیں۔ وَالْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تمہارے وہاں تک پہنچنے کے لیے مال اسباب ہیں تو تم پر فرض ہے، ورنہ تم پر فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں کیا کہ زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض ہے، کہا نہیں، جس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں کی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی جس میں طاقت ہے اتنا اس پر اللہ بوجھ رکھتے ہیں، اس کی ہمت طاقت سے زیادہ۔ اور یہ امید والی آیت بھی بڑی ہے۔ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کو بار بار پڑھتے جائیے، آپ کے دکھ کم ہو جائیں گے کہ اللہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ مشکلات ہیں، میری ہمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ انسان کو توانائی اور طاقت میسر آ جاتی ہے جب یہ یقین آتا ہے کہ میری ہمت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالیں گے مجھ پر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اتنی ہی ذمہ داریاں لگاتے ہیں جتنی ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ اہل ہوتا ہے، اس میں ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ میں کما رہا ہوں یہ کمائی کا ہے، اعمال کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، میرے آپ کے اعمال میری اور آپ کی کمائی ہیں۔ فرمایا اچھی کمائی کرو گے تو اس کا صلہ تم کو ملے گا، اور برا کرو گے وعلیہا ما اکتسبت، برا کماؤ گے
دھوکے اکٹھے کرو گے، ظلم کرو گے، زیادتیاں کرو گے، لوگوں کے مال نہ حق کھاؤ گے، تو اس کا بوجھ بھی تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔ بوجھ تمہیں اٹھانا ہے، کسی اور نے نہیں اٹھانا۔ کہ دنیا میں تو کہہ دیتے ہو نا کہ یار وہاں سے مزدور لیں گے اور یہ سامان ہمارے گھر میں پہنچا دے گا، ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ دنیا میں تمہیں بوجھ اٹھانے والے مل جائیں گے، لیکن آخرت میں اپنا اپنا بوجھ ہر ایک کو اٹھانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھائیاں کماؤ گے تو اپنے لیے، اس کا صلہ بھی خود دیکھو گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ بھی خود بھگتنے پڑیں گے۔ ذہن میں لائیے وہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحابہ سے پوچھا تھا، جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہ، ہم میں تو وہی مفلس ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ ظلم کرتا ہے، مال نہ حق کھاتا ہے لوگوں کے، کسی کو مارتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، کسی کو گالی نکالتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ مفلس آدمی۔ اور اس کو ابھی احساس نہیں ہے، ابھی تو سمجھتا ہے کہ میں نے 4 پیسے زیادہ کما لیے، میں نے اپنی زبان سے ایسے اس کو باتیں سنائی، میں اتنا بہترین یہ سیل مین ہے کہ گاہک کو ایسے موم کر لیتا ہے جیسے چاہے پیسے کما جاتا ہے۔ یہ تو اب اپنی چرب زبانی سے جو مرضی کر لے، قیامت کے دن یہ چرب زبانیاں چل سکیں گے؟ اللہ کے سامنے ایسی گفتگو چل سکے گی؟ دنیا کو تو دھوکہ دے لو گے، اللہ کو دے سکتے ہو دھوکہ؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اچھا کرو گے تو اس کا پھل بھی تم خود ہی کھاؤ گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا بوجھ بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث مبارکہ سنائی تھی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات بندے سمجھتے ہیں یار یہ چھوٹا سا گناہ ہی تو ہے، ایسے جاتے جاتے کسی کو گالی دے دی، ایسے جاتے جاتے کسی کو تھپڑ لگا دیا، ایسے جاتے جاتے کسی کو کوئی چیز اٹھائی اور کھا لی، چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں نا، یہ کون سے بڑے گناہ؟ فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ملتے 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 پہاڑ بن جائیں گے، اور بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا تم سے، یہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ اب پھر دعا کا سلسلہ ہے، اور بڑی عظیم دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ قرآن کریم میں 80 کے قریب بڑی دعائیں ہیں انبیاء کرام سے یا صالحین کی طرف سے، اور ان سب کا آغاز ان 2 لفظوں سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے جب بھی مانگا اللہم کہہ کر کے مانگا یا ربنا کہہ کر کے مانگا۔ احادیث میں دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جتنی دعائیں ہیں ان کے پہلے 2 لفظ آپ کو یہی ملیں گے، اللہم یا ربنا، یہی 2 لفظ ملیں گے۔ پہلی دعا لے لیں نماز کی، کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ کس سے آغاز کر رہے ہیں آقا؟ اللہم سے، اللہ تو میرا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے۔ تو یہاں بھی شروع ہو رہا ہے اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بھول جاتے ہیں، اگر ہم سے کہیں بھول ہو جائے تو ہماری بھولوں کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا، جان بوجھ کے نہیں، کہیں بھول کے ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا، مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، جو ہم بھول جائیں اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ ہم سب رکھیں گے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو ایمان والی اور صحت والی زندگی دے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں یہ رمضان ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب ہم سے راضی ہو جائیں، ایسا رمضان ہم گزارنے والے بن جائیں۔ تو کیا آقا فرماتے ہیں روزے کی حالت میں بھول گیا بندہ کہ روزہ رکھا ہے، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، فرمایا یہ بھول چوک اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے۔ تو دعا کیا کرنی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہماری بھول کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا، او اخطانا، ہم سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے یا اللہ وہ بھی ہمیں معاف کر دینا۔ ولا تحمل علینا ربنا ولا تحمل علینا اسرا،
یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے بوجھ پہلی امتوں پہ پڑے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے کتنی چیزیں اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی، کیسے کیسے بوجھ ان قوموں پہ پڑے، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ایسی مفلسی بھی نہ لے آنا کہ جو مفلسی ہمیں، جو غربت ہمیں کفر کی طرف لے جائے، ایسے امتحان میں نہ ڈالنا کہ جو امتحان ہمیں ایمان سے دور لے جائے، ایسا بوجھ یا اللہ ہم پر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ، ایسا قرض ہم پہ آ جائے کہ ہم ادا ہی نہ کر سکے، یا اللہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، واعف عنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دینا، درگزر کرنا، واغفر لنا، بخش دینا ہم کو، ورحمنا، تین چیزیں یہاں پہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، اور ہم پر رحم فرما کہ ہم تو محتاج ہیں تیری رحمت کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہم تیری رحمت کے بغیر زندہ رہ سکیں، تیری رحمت ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی، تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں کھلاتا ہے، تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں پلاتا ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں لباس عطا فرمائے، تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا، تیری رحمت ہے اللہ کہ ہم جو سانسیں لے رہے ہیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یا اللہ یہ تیری رحمت ہے، ورحمنا، ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت عطا فرمانا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، یا اللہ ہمارا مددگار تو ہی ہے، انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے اللہ، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما، ہمیں مدد فرما، ہماری مدد فرما اللہ، تو ہمارا مددگار ہے۔ یہ تھی دو آیات جو تحفہ میں ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ میں اب اختصار کے ساتھ اس کی طرف جاؤں گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہم سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا سب سے پہلے اس پر ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو من وعن قبول کر لیا، کل آمن باللہ، اور یہ سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کا بے مثل و بے مثال ہونا، اس پر ایمان لائے، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وکتبہ، اور اللہ کی طرف سے اترنے والی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کسی نبی کے درمیان بھی تفریق ہم نہیں کرتے، کسی آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر ایمان ہمارا، ہر نبی کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان، لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سنا بھی اور ہم اس پر عمل بھی انشاءاللہ کریں گے، غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ہمیں بخش دینا، معاف کر دینا۔ یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تیرے احکامات کو سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے ہمارے اعمال میں تو تو معاف فرما دینا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے اچھائی کمائی اس کا پھل وہ کھائے گا، اور جو برائی کمائی اس کا بوجھ بھی وہ انسان ہی اٹھائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا، او اخطانا، ہم سے گناہ ہو جائے تو وہ بھی ہمیں معاف فرما دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا
یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ پہلی امتوں پر پہلی قوموں پر بوجھ پڑے، ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یا اللہ معاف کر دینا، بخش دینا، اپنی رحمت عطا فرمانا ہم سب کو۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرمانا۔ یہ دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری، جن کے بارے میں نے اختصاراً آپ کے سامنے پہلے بات کی تھی کہ یہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تحفت کے طور پر، اور پھر خاص طور پہ ان کی بشارت مدینہ میں جو ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو آسمان پہ ایک بہت زور کی آواز آئی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ ایک فرشتہ اترا اور اتر کے اس نے آقا کریم علیہ السلام کو سلام کہا، اور جبریل امین علیہ السلام نے تعارف کروایا یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا آج سے پہلے، یہ آج اسپیشل آیا ہے۔ کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے پھر آگے وہ مدعا وہ فرشتہ بیان کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، ان دو نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے میں آپ کو آیا ہوں۔ وہ کون کون سے دو نور ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ، اللہ کی طرف سے خاص نور آپ کو عطا کیا گیا، اور ایک یہ دو آیات سورہ بقرہ کی خاص نور اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات میں یہ پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، مالک و مولا اپنے فضل اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیں، اور جو ہماری زندگی میں ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیں۔ اگلے جمعے کے فوراً متصلاً بعد جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے کہ وہ بھی توانائی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ مالک کے اس خیر والے مہینے کو جو ہے اپنے لیے خیر کا سامان بنانے والے بن جائیں۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی مسلمان ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں مالک سب کو مکمل صحت عطا فرمائیں، سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائیں۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے۔ جو تنگ دستی کا شکار ہیں مالک و مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، تبنگری عطا فرمائے، ان کے لیے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دیں۔ اور جو ہم مالک کی در پہ بیٹھے ہیں ہم سب کے دلوں میں بہت ساری خواہشات ہیں، اللہ ہم سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرمانا، نیک تمناؤں کو پورا فرمانا۔ اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے رمضان کے حوالے سے کہ روزے کب فرض ہوئے، کس سال میں فرض ہوئے، اور ان کے لیے پہلے کیا طریقہ تھا، پھر کیا ہوا، پہلی امتوں کے لیے کیا تھا، ہمارے لیے کیا کیا احکامات آئے، اور ہم نے کیسے رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ اختصار کے ساتھ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ پہلے وقت پر آ جائیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھنی آسان ہو جائیں گی، بہت ساری باتیں آپ کے لیے، اگر آپ وقت پر آئیں گے مجھے باتیں آپ کے سامنے رکھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور صحت اور ایمان والی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، ایمان اور صحت کی حالت میں یہ اپنے در پہ بلائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔